کیا آپ اپنی نسل اور نئی نسل کے درمیان سب سے بڑے فرقوں کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر میں اپنی بات کروں اور نوجوان نسل کی بات کروں جیسے آج کل کی نسل ہے، تو کچھ ویلیوز اقدار ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی نسل میں تھوڑا سا بڑوں کا احترام ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی، خیال رکھا جاتا تھا، ان کی باتوں کی قدر کی جاتی تھی۔ لیکن سب نوجوانوں کو تو نہیں کہوں گی، لیکن کئی بچے ایسے ہیں یعنی ان چیزوں کو فالو یا نئی نسل آپ کے اس چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں شاید انہوں نے ہی ایک دوستانہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ان کو اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ فرینڈلی ہونا میرے خیال میں اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک محاورہ آپ نے سنا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا والدین کا بھی قصور ہے کہ وہ بچوں کو شاید ویسے ان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا ان کو ویسے گائیڈ نہیں کر پا رہے، ان کی رہنمائی نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے یعنی چلا سکیں۔ تو مجھے جو واضح فرق نظر آتا ہے کہ ہمارے والدین کی تربیت اور آج کل کے بچوں کو دیکھو تو تھوڑا سا مجھے یہ گیپ نظر آتا ہے کہ ہے۔ کیا آپ کوئی ذاتی تجربہ شیئر کر سکتے ہیں جہاں آپ نے نوجوان یا افراد یا اساتذہ کے ساتھ جنریشنل گیپ محسوس کیا ہو؟ بالکل، ہم اپنے اگر اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم طالب علم تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہمارا استاد گزر رہا ہے راستے میں سے تو ہم وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں، احترام میں، کہ وہ گزر جائے تو ہم ذرا اس کے بعد ہی جائیں، یا نظر آنا تو سلام دعا لازمی ہونی۔ لیکن اگر آج کل کی نسل کو دیکھیں تو میں دوبارہ یہی بات کروں گی کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب موسٹلی اب دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بچوں میں یہ بھی کانسیپٹ تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی ان کے شاید ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی ہم پیسے دے کے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم بہت زیادہ یعنی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے والدین بھی پہلی گائیڈ ہماری یہی ہوتی تھی، اسکول جاتے تھے کہ ادب احترام، وہ آپ کا پڑھا ہے، کوئی بھی ہے، استاد ہے، آپ کا محلے دار ہے، کچھ بھی ہے، بول بھی دے کچھ بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے آگے سے جواب نہیں دینا۔ لیکن شاید ہمارے گھروں میں آج کل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے تو مجھے آگے بتاؤ۔ تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ بچے آج کل احترام شاید تھوڑا سا بھول گئے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ٹیچر آ رہا ہے، استاد آ رہا ہے، یا کوئی بڑا ہمارے درمیان میں بیٹھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے سامنے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی، یہ فرق واضح طور پر مجھے نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے آپ کی نسل کے طرز زندگی اور رویوں کو پچھلی نسلوں کے مقابلے میں کس طرح متاثر کیا؟ بہت بدل دیا ہے ٹیکنالوجی کو۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے وہ چیز رہی ہی نہیں ہے۔ ہم تھوڑا ہی عرصہ، اگر میں اپنے بچپن میں چلی جاؤں، میں 10 سے 12 سال کے عرصے میں جب تھی یا اس سے پہلے تھی، تو میں اپنی اگر روایات کو اور ان کو فالو کرتی ہوں، شاید اس کو پرانی بھی کہا جاتا ہے، تو ہمارے یہ تھا کہ ابھی تک ایسا ہی ہے کہ اگر والد کمرے میں ہے یا بھائی بڑا کمرے میں ہے تو ہم لوگ اس کمرے میں لیٹنے سے بھی ذرا احتیاط کرتے ہوتے تھے۔ 9 بجے ٹی وی بند ہو جاتا ہوتا تھا، اس کے بعد اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پی ٹی سی ایل ہوتا تھا جس کو والدہ نے ہی اٹھانا ہوتا تھا، تو اگر تو ہماری کوئی کال ہے تو اس پہ بھی پوچھ گچھ ہوتی تھی، کس کا ہے، کیوں ہے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ شاید وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ٹیکنالوجی جدید ہے، پڑھائی جدید ہے، تو بچوں کو ہیلپ کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے بھی۔ چیک اینڈ بیلنس کی بات کریں تو وہ والدین ایک حد تک کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے دور میں ٹی وی ایک تھا تو ظاہر ہے انہوں نے اسی کو دیکھنا ہے کہ بچے کتنا اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب تو جب ہاتھ میں آپ کے ایک سیل فون ایک ٹیلی ویژن کی طرح ایک پوری دنیا آپ کے سامنے۔ آپ نے دوسری نسلوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا سیکھا ہے؟ میں اگر آج کی نسل کے بارے میں بات کروں تو میں نے ایک چیز جو واضح سیکھی ہے وہ اعتماد۔ اگر ہم دیکھیں نئی نسل میں دیکھیں تو کانفیڈنس بہت ہے۔ اب وہ کانفیڈنس پیرنٹس کی طرف سے ہے، اداروں کی طرف ہے، اساتذہ کرام کی طرف سے ہے۔ نئی نسل سے جس سے بھی آپ بات کر لیں ماشاءاللہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا میں وہی بات پھر دوبارہ کروں گی، اس ٹیکنالوجی نے جہاں آپ کا فائدہ نقصان کیا ہے وہاں فائدہ بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں تو آپ کے پاس علم نالج بھی زیادہ ہے۔ تو میں ابھی بھی ذاتی زندگی میں اگر ابھی بھی میں دیکھوں کہ میں ایک استاد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ مجھے ٹیکنالوجی کا نہیں پتا، میں ان سے مدد لیتی ہوں، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اور وہ پازیٹیو چیز کو پازیٹیو یعنی مثبت ہی رہنا چاہیے، اس کا اچھا استعمال اگر ہم کسی بھی جگہ پہ کر رہے ہیں تو میں اس چیز کا بالکل میں اس کو کرتی ہوں کہ مجھے نہیں بھی ضرورت پڑتی تو میں اپنے طالب علم سے مدد لیتی ہوں، مطلب وہ بھی میرے ایک قسم کے استاد ہی ہیں، اگر آپ کہہ لیں کہ میں اس سے کچھ سیکھتی ہوں تو یہ میرے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ بزرگ نسل یا نوجوان نسل آپ کی نسل کے بارے میں کوئی خاص بات جانے یا سمجھے؟ بالکل میں چاہوں گی کچھ ویلیوز، کچھ اقدار، کچھ روایات جو کہ ہمارے دور میں تھیں
تو میں چاہوں گی کہ وہ نوجوان بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھیں، اور اس میں سب سے پہلے چیز میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اپنے بڑوں کا احترام سب سے بہتر چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی 2 راستے مقرر کیے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ایک راستہ رکھ دیا ہے، صراط مستقیم بھی اور ٹیڑھا میڑھا راستہ بھی ہے، تو آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گی کہ نئی نسل اس پرانی نسل میں سے کچھ اچھی پازیٹیو چیزیں جو ان میں تھیں ان کو آگے لے کے چلیں، تاکہ اس کے بچے بھی، ظاہر ہے کل ان کی بھی آگے جنریشن آنی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے، تو ان روایات کو وہ ذرا قائم رکھیں، ایسی روایات جو اچھی روایات ہیں اور ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کرتی ہیں۔